رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اہم ترین ایام بیان کیے جا رہے ہیں. سن 8 ہجری میں 10 رمضان المبارک سے لے کر 10 شوال تک کا عرصہ، یہ سارے کا سارا عرصہ فتح مکہ کے نام سے مشہور ہے. اسی فتح مکہ کی کچھ واقعات ہم نے بیان کر دیے تھے. انشاءاللہ تعالی آج اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بیت اللہ میں تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بیت اللہ کا طواف کر کے حجر اسود کا بوسہ لیا. وہاں جو سب سے اہم ترین کام تھا وہی ہم نے بیان کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے ارد گرد موجود 360 بتوں کو توڑا. یہ 360 بت کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو گنتی ہے یہ کس حساب سے کی جاتی تھی؟ تو آپ کو پتا ہے کہ جتنے دن سال میں اتنے بت، ہر دن کا کوئی نہ کوئی بت ہے. یہ جو ہمارے سال کے جو نام ہے نا، جنوری، فروری، مارچ، یہ کیا نام ہے؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان ناموں کو اگر آپ معلوم کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ یونانی جو بت پرست اقوام تھیں انہوں نے یہ نام رکھے ہیں. فلاں بت کے نام پہ فلاں مہینہ، فلاں بت کے نام پہ فلاں مہینہ. یہاں سال کے 360-65 دنوں میں اتنے بت رکھے ہوئے. آج فلاں بت کا دن ہے، آج فلاں بت کا دن ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو توڑ دیا اور فرمایا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل. دیکھو حق آ گیا ہے، اب باطل کو رخصت ہونا پڑے گا. ان الباطل کان زہوقا. باطل کا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے. یہاں آپ کے ذہن میں ایک بات اگر سوال کھڑا ہوا ہے تو وہ صحیح ہے کہ 1 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تھا. یاد آیا؟ عمرہ قضا جب کیا تھا 1 سال پہلے، کیا اس وقت بیت اللہ میں بت تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، ان بتوں کی موجودگی میں آپ نے طواف کیا تھا، نمازیں پڑھی تھی. وہ بت بیت اللہ میں موجود ہیں لیکن آپ نے اپنا عمرہ ادا کیا.
اس وقت بتوں کو نہیں توڑا، اس لیے کہ وہ بتوں کو توڑنے کا رائٹ ٹائم نہیں تھا، وہ صحیح وقت نہیں تھا بتوں کو توڑنے کا۔ اگر اس وقت جذبہ جہاد سے یا توحید کے جذبے سے ہم کہتے کہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہوگی، یہاں بت ہیں، طواف ہم کیسے کریں، یہاں بت ہیں، پہلے ہم ان کو توڑیں گے، تو کیا ہوتا؟ آج 1 سال کے بعد فتح مکہ ہو جاتا؟ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت اتنی تھی، وہ بتوں کو خدا سمجھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ برداشت کر سکتے تھے کہ بتوں کو توڑ دیا جائے، لیکن جب صحیح وقت آیا تو پھر آپ نے بتوں کو توڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، آپ کی جو زندگی ہے، وہ حکمت سے معمور تھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بیان کی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 2 بڑے کام ہیں، ایک تو یہ قرآن سکھاتے ہیں، اور دوسری چیز سکھاتے ہیں حکمت و دانائی۔ حکمت کے بغیر قرآن پر بھی صحیح عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہوں، اور ہمیں آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کا پتہ نہ ہو، تو پھر قرآن پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی سیرت اور آپ کی سنت یہ بتاتی ہے کہ جس چیز کا وقت ہو اس وقت وہی کام کیا جائے۔ ہمارے اندر حکمت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ابھی کوئی شخص دین کے راستے پہ آ رہا ہے، ابھی اسٹرگل کر رہا ہے، وہ دین کے راستے پہ چلنے کی کوشش کر رہا ہے، اگر ہم اس کو حکم لگا دیں کہ آپ پر لازم ہے، آپ اللہ کی بندی ہیں، پردہ شروع کر دیں، فرض ہے جی، پردے کے بغیر تو آپ کی زندگی صحیح نہیں، یا داڑھی لازمی ہے آپ کے لیے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اگر وہ ان کے احکامات شروع کر دیں اس کے اوپر فوراً، تو نبی کی سنت سے پتہ چلا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ترتیب ضروری ہوتی ہے، ترتیب کے بغیر فوراً حکم نہیں لگایا جاتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جب احکامات نازل فرمائے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان میں بھی ترتیب اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اہمیت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 برس رہے، قرآن کریم نازل ہوتا رہا، لیکن شراب کو حرام نہیں کیا گیا، سود کو حرام نہیں کیا گیا، اس لیے کہ مکہ کے مشرکین کے اندر شراب اور سود کھانے کی جو بیماری اور برائی ہے، اس سے بڑی بیماری شرک موجود تھی، بتوں کی محبت موجود تھی، نبی کی رسالت پر ایمان ہی نہیں تھا۔ اب اگر وہ شراب پیئیں نہ پیئیں برابر تھا ان کے لیے۔ تو پہلے 13 سال جو قرآن نازل ہوا، جس کو ہم مکی قرآن کہتے ہیں، اس میں یہی چیزیں، اہم چیزیں بار بار سمجھائی گئی ہیں، توحید، ایک اللہ کی عبادت، ایک نبی سے محبت، اللہ کے رسول کی اطاعت، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر، یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے۔ جب یہ چیزیں راسخ ہو گئیں، پکی ہو گئیں، اب اللہ رب العزت نے نماز کا حکم بھی دیا، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، اور برائیوں سے پھر روکا جانا بھی آہستہ آہستہ شروع ہوتا چلا گیا۔ یہ اصول اپنی زندگی میں اپنانا اور دوسروں کی زندگی میں اپنانا، تبلیغ کرتے وقت دیکھنا، کسی کو دین کے راستے پر چلاتے وقت یہ اصول سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر میں کوئی قرآن کا درس ہی دینے جا رہے ہیں، یا اگر آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ دیوار پر تصویر ہے، تو آپ فوراً تصویر کو اٹھا کے پھاڑ دیں اور پھینک دیں، تو یہ تبلیغ کا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوگا۔ حالانکہ دیوار پر تصویر اسلام نے پسند نہیں کی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس گھر میں ایمان
کہ کیا چیز، کیا معیار ہے؟ کیا نماز ہے اس گھر میں؟ کیا اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ کیا شرک سے نفرت ہے؟ جب یہ صفات پیدا ہوں گی تو وہ خود ہی تصویر کو اٹھا کے پھینک دیں گے، یا کم از کم پھر آپ کو بولنے کا موقع ملے گا کہ جب ہمارے اندر قرآن اور حدیث کو ہم سمجھ چکے ہیں، اب ہمیں یہ اس قسم کی فضول کام نہیں کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں حکمت اور دانائی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ 1 سال پہلے آپ نے طواف کیا، عمرہ کیا، بتوں کی موجودگی میں آپ خاموش رہے، آپ نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، لیکن 1 سال کے بعد جب آپ غالب آ گئے، فاتح ہو گئے، اکثریت مسلمانوں کی ہو گئی، تو آپ نے پھر ان کو برداشت نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کعبے کو بھی پاک کیا جائے اور بیت اللہ کو بھی پاک کیا جائے۔ باہر جو بت تھے ان کو توڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کعبے کی کنجی لی۔ کعبہ آپ سمجھتے ہیں نا، وہ 4 دیواری اور جس کے اوپر کالا غلاف ہوتا ہے، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس میں دروازہ ہے اور دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، اس کی کنجی ہوتی ہے۔ تو عثمان بن طلحہ سے کعبے کی کنجی لی اور آپ نے دروازہ کھول کے اس کے اندر تشریف لے گئے، اور وہاں اندر بھی بت تھے۔ اللہ کی مار ان بدبختوں پر کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے، آپ نے ان کے اندر جو بت تھے ان کو بھی نکالا۔ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں دیواروں پر لگائی گئی تھیں، اندر کی طرف کاغذ پہ، کپڑے پہ بنائی گئی، یا دیوار کے اوپر پینٹنگ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنائی گئی۔ آپ ان کو غور سے سننا ہے آپ نے، اور آپ نے سمجھنا ہے کہ آج ہمارے جو معاشرے میں دین پھیل رہا ہے وہ کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں جو تصویریں بنائی گئی ہیں، انہوں نے فال نکالنے کے تیر رکھے ہوئے تھے۔ کوئی مجسمہ بنایا ہوگا، کوئی دیوار پر تصویر بنائی اور ان کے ہاتھ کے اندر کیا لگایا ہوا ہے؟ تیر۔ اور کس کے تیر ہیں وہ؟ فال نکالنے کے۔ یہ کیا ہے جی؟ دراصل اس کو کہتے تھے پانسے کے تیر۔ ان جاہل لوگوں کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ جب کبھی کسی کام کے لیے جاتے، کسی سفر میں جاتے، تو ان تیروں سے قسمت کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں ایک عقیدہ کیسا ہوتا ہے، کس قسم کے عقائد ہوتے ہیں۔ ان تیروں پہ لکھا ہوا ہے ایک کے اوپر کہ یہ کام کرو، ایک تیر پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایک تیر پر لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں، 3 تیروں، تو آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکالیں گے، اگر اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کر لو تو پھر اس سفر پر چلے جاتے تھے، وہ کاروبار کر لیتے تھے، وہ شادی کر لیتے تھے۔ اگر جس مقصد سے تیر نکالا اور وہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں کرو تو واپس چلے جاتے، ٹھیک ہے جی یہ کام ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ تیر نکلتا جو خالی ہے تو پھر یہ دوبارہ یہی کام کرتے۔ اس کو کہتے ہیں تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ تو اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، نہ تیروں سے قسمت کا حال معلوم ہوتا ہے، نہ یہ طوطے جو فال نکالتے ہیں ان سے قسمت کا حال معلوم ہوتا ہے، نہ ستاروں سے قسمت کا حال معلوم ہوتا ہے، نہ نجومیوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، نہ باباؤں، پیروں، فقیروں کو اور پنڈتوں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارے کے سارے جھوٹ، اندازے اور اٹکل پچو ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ صرف اللہ رب العزت کو پتا ہوتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ دیکھیں گے کبھی الیکشن ہونے والے ہوتے ہیں تو اخباروں میں خبریں آتی ہیں، فلاں نجومی نے کہا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، فلاں ہندوستان کے سب سے بڑے نجومی نے کہا ہے کہ جی ستاروں کی گردش سے پتا چلا کہ یہ ہونے والا۔
حالانکہ کچھ بھی ان کے مطابق نہیں ہوتا، 100% جھوٹ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تصویروں کو بھی مٹا دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر وہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کے بھی اندر وہ جو کمرہ ہے اس کے اندر نماز پڑھی۔ اپنے 3 صحابیوں کو ساتھ لے کر گئے، حضرت بلال، حضرت اسامہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اندر آپ نے نماز پڑھی۔ اب آپ سوال کریں گے کہ اس کے اندر اگر نماز پڑھی جائے، نفل پڑھے جائیں، تو پھر منہ کس طرف کریں؟ قبلہ کس طرف ہے؟ تو قبلہ چاروں طرف، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کسی بھی طرف کر کے منہ کے نماز پڑھ لی جائے۔ یہ آج کے دور میں، ابھی کچھ عرصے پہلے میں ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہا ہوں، پروگرام میں کچھ بعض اینکر حضرات ہوتے ہیں، وہ 2-4 بندوں کو بٹھا کے علماء کو سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں دین ہمارا قیامت تک کے لیے، تو دین اسلام میں، قرآن میں ہمیشہ کے احکامات بتائے گئے ہیں، آپ بتائیں جب ہم جہاز پر ہوتے ہیں تو ہم کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں؟ کوئی سوال کرنے لگا جی سائنسدان سیاروں کے اوپر خلا میں جاتے ہیں، خلا بہت دور ہے، وہاں مہینوں رہتے ہیں، وہاں نماز کیسے پڑھیں، کس طرح منہ کریں؟ آپ کہتے ہیں کہ دین مکمل ہے۔ یہ دین میں یہ جوابات تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ جوابات دین میں ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں پہلے سپارے میں ہی بتا دیا تھا کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں بھی منہ کرو گے اللہ رب العزت کی ذات اس طرف موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلا کہ بیت اللہ کے اندر کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ رب العزت کی طرف ہی کر کے منہ کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ قرآن کریم میں یا اسلام میں ایسی باتیں نہیں ہیں کہ یہ 100 سال 1000 سال تک دین چلے گا اور اس کے بعد یہ دین کے احکامات ختم ہو گئے۔ اگر علم ہے اور عقل ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن عطا فرمایا ہے اور سمجھ عطا فرمائی ہے، تو اسی قرآن اور حدیث سے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل نئے نئے سائنسی کھڑے ہو رہے ہیں، ان کا جواب بھی ملتا چلا جا رہا ہے، ملتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ سے باہر آتے ہیں تو بیت اللہ کے دروازوں کو پکڑ کے آپ کھڑے ہو، آپ وہ منظر اندازہ لگائیں۔ آپ نے بیت اللہ دیکھا ہوگا، کافی اونچا دروازہ، ان کے چوکھٹ کو آپ نے پکڑا ہوا ہے اور میدان میں سامنے قریش کے تمام لوگ جمع ہیں جن کے دل دھڑک رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کو اسلامی فوج نے گھیرا ہوا ہے، صحابہ ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں۔ اب وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے اور ہماری گردنوں کو اڑا دیا جائے گا۔ اب وہ اپنے ظلم کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ پوری سیرت سن لی، اب یہاں اختتام چل رہا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ وہ دن بھی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بیت اللہ میں آتے تھے تو یہی وہ لوگ تھے قریش کے جو آپ پر ہنسا کرتے تھے۔ کوئی بدبخت پتھر بھی مار دیتا تھا، کبھی آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی جو آلائش ہوتی ہے گندگی وہ بھی ڈال دیا کرتے تھے، کوئی آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹتا تھا، کوئی کس طرح تنگ کرتا، کوئی آپ کے پیارے جانسار صحابہ کو مار دیتا تھا۔ آپ کے ساتھی بلال کے سینے پہ پتھر بھی رکھے جاتے تھے، دھوپ میں لٹکا دیا جاتا۔ آپ کے ایک صحابی حضرت عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا، ان کی بیوی سمیہ کے بھی پیٹ میں نیزہ مار کے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ ایسے اتنے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں، آپ نے کئی سنے بھی ہیں، کہاں کہاں ظلم کیا گیا۔ ایک ایک منظر آپ کو سامنے، آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا اور اس کے قاتلین بھی سامنے موجود ہیں، ہر منظر۔ آپ نے فرمایا کہ ماذا ترون انی فاعل بکم، لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم بن کریم ہیں، آپ باعزت ہیں اور باعزت باپ کے بیٹے ہیں، آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے، آپ کی مرضی جو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی بدلہ نہیں، اذهبوا چلے جاؤ،
فأنتم الطلقاء، تمہیں آزاد کر دیا گیا، تم چلے جاؤ، تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں کبھی یہ لفظ کہا؟ کسی بھائی سے ناراضگی ہے اور آج اللہ نے ہمیں طاقت دے دی ہے اس کے اوپر، اور وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا، تمہارے 20-15 سال کے جتنے جرم ہیں معاف کر دیا۔ ماں باپ سے رشتے ناراضگی ہے، بہن بھائیوں سے ناراضگی ہے، رشتے داروں سے ناراضگی ہے، پڑوسیوں سے ناراضگی ہے، اور آپ مظلوم ہیں، ظالم وہ ہیں، آپ کا حق انہوں نے کھایا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ حوصلہ ہے دلوں کے اندر، یہ بیان کرنے کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن اپنی زندگیوں پر ہمیں نظر ڈالیں کہ ہم نے آج تک معاف کسے کیا ہے؟ کیا ہم سب کو معاف کر کے سوتے ہیں؟ کیا ہم نے بغض اور نفرتیں، انتقام کے جذبے دلوں میں پالے ہوئے ہیں؟ کیا مزہ؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نچوڑ ہے، یہ خلاصہ ہے کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ پھر آپ صفا پہاڑی پر چڑھے جاتے ہیں۔ صفا پہاڑی اونچی تھی کہ آپ کے سامنے سارا بیت اللہ تھا، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور سارا مجمع جو موجود تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، آپ نے سب سے اسلام کی بیعت لی۔ اس دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہو جاتے۔ عورتوں کا مجمع اکٹھا تھا، ان عورتوں سے آپ نے بیعت لی، اسلام انہوں نے قبول کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ یشرکن باللہ، جو بڑی بڑی باتیں تھیں وہ یہ تھی کہ تم نے شرک نہیں کرنا، ولا یسرکن ولا یزنین، چوری نہیں کرنی، آپ نے بدکاری نہیں کرنی، آپ نے قتل نہیں کرنا اپنے بچوں کو، اولاد کو مارنا نہیں، آپ نے کسی دوسرے پر بہتان نہیں لگانا، الزام تراشی اور بہتان تراشی جو خواتین میں عام ہوتی۔ اس کے بعد ایک عورت کھڑی ہوئی جس نے اپنے چہرے پہ نقاب کیا ہوا، وہ کون تھی؟ وہ ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ تھی، ہندا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی مسلمان ہو گئی ہوں، آج سے پہلے مجھے پوری دنیا کے اندر اگر کسی سے نفرت تھی تو وہ آپ کا گھرانہ تھا اور آپ تھے، لیکن آج اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو وہ آپ ہیں اور آپ کا گھرانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ یہاں بھی یہی حال ہے۔ آپ نے اپنی طرف سے بھی فرمایا کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے اور تمہارے گھرانے سے محبت ہے، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ ایک غلام وحشی بن حرب آیا، یہ وہ بندہ تھا جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مارا تھا، اس نے بھی اسلام قبول کیا، معافی مانگی، آپ نے اسے معاف۔ ایک ایک بندے کا اگر ہم گنانا شروع کر دیں کہ کون کون سامنے آیا اور کیسے کیسے آپ نے معاف کیا، آپ حیران ہوتے چلے جائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر وہاں سے فارغ ہو کر آپ کی بہن حضرت علی کی بہن، آپ کی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر گئے اور وہاں پر 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، وہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مجرموں کو میں نے بھی پناہ دی ہے، آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تم نے اگر پناہ کر دے دی تو ہم نے بھی پناہ دے دی۔ پھر ظہر کا وقت تھا، آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، بیت اللہ کی چھت پہ حضرت بلال چڑھے اور بلال نے اذان دی۔ یہ اعلان تھا کہ عربی اور عجمی، کالے گورے میں اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں مکہ کے سردار موجود ہیں، ابوبکر، عمر، صدیق وغیرہ، حضرت علی سب موجود ہیں، لیکن بیت اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دینے کا جو شرف ملا ہے وہ ایک غلام کالے رنگ کے بلال کو دیا گیا۔ یہ اعلان تھا اسلام کا کہ اسلام ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، عربی، اجمی، کالا، گورا، امیر، غریب کا اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ہے الحمدللہ 1400 سال 1500 سال ہو گئے، آج تک بیت اللہ کی فضاؤں میں، بلکہ وہ آواز دنیا کی فضاؤں میں گونج رہی ہے
اللہ رب العزت تا قیامت اسے شاد و آباد رکھے گا. یہ اللہ رب العزت کی صدا اور آوازیں گونجتی چلی جائیں گی. یہاں چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات بڑے بڑے پیش آئے, ان کو بھی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک کیس آیا کہ قریش کے ایک قبیلے کی عورت ہے جس نے چوری کی. اب چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیے گئے. لیکن وہ بڑے خاندان کی تھی, اس کی سفارش آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی, فاطمہ بنت محمد کا نام لیا, اگر یہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں. آپ نے اس کے ہاتھ کاٹ دیے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بعد میں وہ جس کے ہاتھ کاٹے گئے تھے وہ عورت کبھی کبھی میرے گھر میں آتی تھی. حضرت عائشہ اس کی خدمت کرتی, انہیں کھانا کھلاتی, ان کی بڑی عزت کیا کرتی. اب یہاں دو باتیں ہیں کہ اسلام میں جو سزائیں نافذ کی گئی تھی ان کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے تو پورا معاشرہ, پوری دنیا کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے. وہ گاندھی کہا کرتا تھا کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑے جانے لگی تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی. مطلب اس کو وہ اعتراض کرتا تھا قرآن کے اس حکم پر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جان کے بدلے جان دی جائے, آنکھ کے بدلے آنکھ, چوری کرنے والے کی ہاتھ کاٹے جائیں. یہ غلط ہے. اگر ہم ایسے کرنے لگے تو ساری دنیا اندھی ہو جائے گی. لیکن اسے پتا نہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اسلام کے احکامات نافذ کیے ہیں اس میں انسانوں کی فلاح اور بہبود کی ہے. ایک کے ہاتھ کٹیں گے لاکھوں لوگوں کو عبرت ہو جائے گی, وہ کبھی چوری نہیں کریں گے. 2-4 پاکستان کے اندر ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائے بڑے بڑے اربوں روپے لوٹنے والوں کے, بتاؤ کسی کو ہمت ہوگی کہ یہ کام کرے؟ پھر وہ پوری زندگی کے لیے لوگوں کے سامنے عبرت بھی بن جائے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ اسلام کے ان حکموں کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی, چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیسے کیا. بھائی یہ بات نہیں ہے کہ پہلے دن ہی چوروں کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے ہیں. اسلام میں پہلے زکوٰۃ کا نظام نافذ ہوتا ہے. جب وہ نافذ ہو جاتا ہے اس کی برکتیں معاشرے میں نظر آتی ہیں. اگر کوئی غریب ہے, اگر کوئی مسکین ہے, بھوکا ہے, تو پھر ریاست کا حق ہے کہ وہ اس کی خدمت کرتی ہے, اس کو ماہانہ الاؤنس دیتی ہے کہ وہ بھوکا نہ مرے. سب کام کرنے کے بعد بھی کوئی عادی مجرم ہی ہوگا جو چوری کرے گا, پھر اس کے ہاتھ کاٹے گا. یہ ہمارا جو معاشرہ ہے پاکستان کا, اس کی طرف نہ دیکھیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو اربوں روپے لوٹ جاتا ہے, پھر وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دو, گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے. ایک بندہ وہ ہے جو بیچارہ کوئی کسی پاگل ہے یا بھوکا ہے, وہ کہیں سے 1000-2000 روپے کا کوئی چوری کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسے مار مار کے قتل کر دیں یا اس کے ہاتھ کاٹ دیں, تو لوگ آپ کہیں گے ظلم ہے, تو میں بھی کہوں گا کہ یہ غلط ہے. دراصل اسلام پورا پیکج ہے. جب اسلام نافذ ہوتا ہے تو اس کی برکتیں آپ کو نظر آتی ہیں. پھر آپ ٹی وی پہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ گندے لوگ, گندی عورتیں ناچ رہی ہیں, ننگی ناچ رہی ہیں. پھر یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر فحاشی, عریانی, بدکاری ہے. جب یہ چیزیں بند ہوں گی پھر کوئی بدکاری کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کو سزا دی جائے گی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کو بھی سزا دیتا. اللہ اکبر. یہ ایک دوسری بات جو رہ گئی کہ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ عورت جو مجرمہ تھی سزا مل گئی, بات ختم. اب وہ ہمارے گھر آتی تھی تو میں ان کی بڑی خدمت کرتی تھی. اسلام یہ بتاتا ہے کہ کوئی گناہ گار ہے, کوئی مجرم ہے تو ساری زندگی اس کو تانا, بولے بھائی ہم نے نہیں دینا, ماضی میں ہو گیا تو ہو گیا, اب ہم نے اس کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے ہیں. پھر آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں داخل ہو کر کیا کام کیا. آپ نے بیت اللہ میں داخل ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویریں بنائی گئی تھی ان کو ہٹا دیا, ختم کر دیا.
اسلام عقیدے کی اصلاح پر بہت زور دیتا ہے. اسلام بتاتا ہے کہ جب نبیوں کی تصویریں اور ان کے مجسمے بھی جائز نہیں ہیں تو بھلا بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی تصویریں ہم اپنے دیواروں پر لگا سکتے ہیں؟ یہ جو وہ معاشرہ ہے، یہ جو ہمارا وہ دور ہے جب حضرت علی، حضرت حسین، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تصویریں بھی بنائی جانے لگی. یہ ان کے گھوڑے ہیں، یہ ان کی تلواریں ہیں، یہ ان کے تازیے ہیں، پھر انہیں پوجا جانے لگا. کیا کچھ نہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہا، کیا کچھ نہیں ہو رہا. کیا آپ سوچیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے، ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ بھائی یہی رشتہ ہے نا کہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، بھائی تھے، پیارے صحابی تھے. اللہ نے انہیں جنت میں ہی، دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی. آپ کے بیٹے حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام جنت کے پھول تھے. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار تھیں. اس ساری باتیں کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. پھر ان رسول کی نسبت سے جو بھی رشتے ہیں وہ ہمیں پیارے ہیں. بات سمجھتے ہیں؟ اگر اللہ اکبر کی آواز آئے اور میرے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہو، میرے اندر کوئی ولولہ پیدا نہ ہو، میں جوک در جوک گھروں سے نکل کر مسجدوں میں لا کر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کروں اور علی کا نام آئے، حسین کا نام آئے تو میں پورے شہر کو بند کر کے لباس کالے پہن کے ولولہ جوش جذبہ اور نعرے شروع کر دوں، تو کیا مطلب؟ پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے تو محبت نہیں ہوئی نا. جن کو ہم نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے ان سے محبت ہے. اسی چیز کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکو، تم اللہ کے شریکوں سے جتنی محبت کرتے ہو اللہ سے محبت اتنی نہیں کرتے. کیا کبھی یہ جذبہ آپ کو رمضان میں نظر آیا؟ جوش جذبہ کبھی کیا جذبہ یہ آپ کو حج بیت اللہ کے موقع پر نظر آیا کہ پورے کا پورا شہر بند ہو جائے اور لبیک اللہم لبیک کے نعرے بلند کرے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن آ گیا؟ کبھی جذبہ نظر آیا؟ کبھی یہ نبی کے نام پر یہ شوق اور جذبہ نظر کبھی کچھ نہیں آئے گا. اس لیے کہ ہمیں اپنے اپنے پسند کے لوگوں سے پیار ہے. یہ کون سی بات ہو گئی کہ ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے، ٹھیک ہے، اب صحابہ کو گالیاں دینے شروع کر دیں. حضرت عمر، عثمان، ابوبکر، حضرت عائشہ، ان کو نعوذ باللہ گالیاں دینے شروع کر دیں. تو یہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی علامت ہوتی ہے کہ یؤمنون ببعض الکتاب، کہ کبھی کچھ قرآن کے حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کبھی قرآن کے حصے کا انکار کر دیتے ہیں، یا اپنی پسند کا دین بناتے ہیں. جو پسند ہیں، جن کو پکارنا ہے، جن کی پوجا کرنی ہے، جن کی تصویریں بنانی ہیں، جن کے بت بنانے ہیں، بس انہی کا نام لینا ہے. تو اسلام کسی اور چیز کا نام ہے، قرآن کریم کسی اور چیز کا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنتیں کسی اور چیز کا نام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محرم آتا تھا؟ جی ہاں آتا تھا. کیوں نہیں آتا تھا؟ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی فرعون سے، 10 محرم تاریخ تھی، ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ تو ہمارا ہے، وہ تو نبی. بولے بھائی ہمارے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہودیوں سے مخالفت کرو، وہ 1 روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب علی اللہ، مجھے اللہ پر امید ہے کہ جو محرم کے روزے رکھے گا اللہ رب العزت 1 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ چیزیں ہیں اسلام کے اندر. آپ ان 2 دنوں میں 9، 10 محرم کو گھروں میں قید ہوں گے، کرفیو کا عالم تو ویسے ہی ہوگا. تو لہذا بھائی آپ روزے رکھیں، بچوں کو روزے رکھوائیں، قرآن پڑھیں،
نمازیں پڑھیں، کسی اچھے کام میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ دوسری بات، ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہماری نوجوان نسل ہے، اسکولوں میں جاتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، یار یہ کون لوگ ہو؟ کیا آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو شہید کیا گیا، پورے خاندان کو شہید کیا گیا، تو کوئی غم تو منانا چاہیے، کچھ تو کرے نا، ایک سوال ہے۔ تو بھائی جتنا دکھ ہمیں ہے اتنا کسی کو بھی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں ہی اشارے دے دیے تھے، بتا دیا تھا کہ یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، یہ شہید ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب تم شہید ہو جاؤ گے تو امت پر لازم ہے کہ قیامت تک وہ غم منائے، نہیں، بلکہ صحابہ کیا کرتے تھے؟ شہادت پر صبر کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ شہادتیں قبول فرمائے۔ اور وہ لوگ تو وہ ہیں جنہیں دنیا میں ہی جنت کے سردار بنا دیا گیا، وہ تو ہماری آنکھوں کے پیارے اور پھول ہیں، لہذا ہمیں ان سے محبت ہے اور ہمیں ان کے قاتلوں سے نفرت بھی ہے، لیکن جو صحابہ نے عمل کیا کہ صبر کیا تھا وہی ہم کریں گے۔ ہم کوئی اس قسم کا دین اور اس قسم کا نمائشی مذہب نہیں بناتے جس میں شرک ہو، جس میں کفر ہو، جس میں بدعات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد آ گئی کہ الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، جو ہمارے اس موجودہ مسلمانوں کے اوپر، ہمارے حالتوں پر فٹ آتا ہے کہ کرے غیر بت کی پوجا تو کافر ہیں، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہیں راہیں، عبادت کریں جس شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزارات پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل ان کی آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو اللہ کے بندو، جہاں اسلام بگڑ جائے اور ایمان ہی ہاتھ سے چلا جائے وہ کام ہمیں پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت توحید کی غیرت عطا فرمائے، اللہ رب العزت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اللہ رب العزت صحابہ اکرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔